السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، سفر المظفر کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں بعض لوگوں کے اندر ابھی تک وہی جہالت باقی ہے جو زمانہ قدیم کے اندر تھی۔ آج بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر شادی کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اگر شادی کامیاب ہوگی تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہو گئی تو پھر وہ نیک نہیں ہوگی۔ لوگ اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں شروع کرتے کہ کاروبار کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ لوگ سفر نہیں کرتے اس مہینے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سفر کریں گے اس ماہ کے اندر تو ہمارا سفر جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ تو عزیز ساتھیوں اس سفر کے مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس ماہ کی 13 تاریخ کو گندم ابال کر اس میں چینی یا اس کے اندر شکر ڈال کے تقسیم کرتے ہیں کہ جو بلائیں آنے والی ہیں وہ بلائیں ٹل جائیں گی۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، نحوستیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سفر المظفر جس کو کامیابی کا مہینہ کہا گیا، اس کے بارے میں ہمارے خیالات کیا ہیں؟ اور بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر کے اندر یعنی بدھ والے آخری بدھ کو باقاعدہ کچھ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور عیدی بھی ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا شریعت محمدیہ کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو اس کے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوئی، بتائیں کیا وہ شادی کامیاب نہیں ہے؟ وہ شادی سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی۔ کیا حضرت علی کو اولاد نہیں ہوئی؟ حضرت حسن اور حسین اور محسن اور زینب اور ام کلثوم یہ اولاد نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو اولاد بھی ہوئی، اور ایسی نیک اور خوش بخت اولاد ہوئی کہ سبحان اللہ، نہ حسن و حسین جیسا کسی ماں نے کوئی آج تک جایا ہے، نہ کبھی کوئی پیدا کر سکے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ کہنا کہ اس ماہ کے اندر شادی ہو کر کی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسی اولاد نہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی جیسا جوڑا نہیں ہے، اور یہ کامیاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ بھی سفر کے مہینے کے اندر ہے، تو یہ تو سنت بھی ہوئی کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات کی ابتدا وہ سفر کے مہینے سے کی۔ آپ سفر کے مہینے کے اندر غزوات کے لیے تشریف لے کر گئے۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، 5717 روایت نمبر ہے، اس کے اندر آتا ہے، فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا ہامہ، روایت موجود ہے، فرمایا کہ یہ چھوت چھات کچھ نہیں ہوتی، ایک بیماری سے دوسرے کو بیماری نہیں لگ جاتی۔ یہاں پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں پھیلتی، یہ چھوت چھات کی بات غلط ہے، تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی خارشی اونٹ آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، تو کیا اب وہ خارش آگے نہ پھیلی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کس نے لگائی؟ اس کو بھی اللہ نے ہی لگائی ہے، اور باقیوں کو بھی اللہ نے ہی لگائی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں یہ چھوت چھات نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا سفرا، کوئی سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے، سارے مہینے اللہ کے ہاں برکت والے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی سعادتوں والا ہے، سفر بھی سعادتوں والا ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک 12 مہینے 4 عظمت والے ہیں، تو سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرما دیا ولا سفرا، کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر بھی کہ سفر جو ہے وہ ایک سانپ ہے جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو یہ سانپ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ تکلیف دیتا ہے،
تو یاد رکھ لیں یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، ان کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ کسی قسم کی بھی ان کے اندر سچائی نہیں ہے۔ سچ اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، اس مہینے کے اندر کاروبار شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شادی کرنا چاہیں کریں، اور اگر کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سفر کے اندر منحوس ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔